السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مفتی محمود آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اس کائنات میں اللہ رب العزت نے انسان کو جب بھیجا تو حکم دیا کہ میری عبادت کرنی ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء مختلف زمانوں میں مختلف ترتیب کے ساتھ آتے رہے۔ پھر ان میں سے بعض نبیوں پر اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی۔ انہی انبیاء میں سے ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات اقدس، آپ پر بھی اللہ رب العزت نے کتاب کی شکل کے اندر قرآن کریم کو بھیجا ہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور کے اندر اور ماڈرن دور میں کیا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات اور رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کی؟ یہ بات یاد رکھیں، دو ٹوک بات ہے۔ فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں اور قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ان سب سے بڑا گناہ قرآن کریم کا نہ سمجھنا اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارنا ہے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ جسٹس ہیں، مختلف عہدے ہیں آپ کے پاس دنیا کے، اور آپ اس پر بڑے خوش بھی ہیں کہ میں وکیل ہوں، میں انجینئر ہوں، میں جسٹس ہوں، میں تاجر ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کے لیے صرف ایک چیز کی کمی ہے، اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں کہ میں کس قدر محروم ہوں۔ وہ کلام پاک جو اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا، اس کلام کے ساتھ میں نے آج اپنا معاملہ کیا کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، جو روزہ بھی رکھتی ہے، جو اپنے آپ کو دیندار بھی کہلاتے ہیں، جو مذہبی لبادہ بھی اوڑھتے ہیں، وہ بھی اس گناہ کے اندر شریک ہیں کہ قرآن کریم کو نہ سمجھنا، اس گناہ میں وہ بھی شامل ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے، افسوس کا عالم یہ ہے، قرآن نہ سمجھنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ مساجد میں درس قرآن ہوتا ہے، جمعے پہ بیانات ہوتے ہیں، قرآن پڑھا سنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو اس قدر ہم نے یتیم کر دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں آتی ہیں، دنیا کا ہر ہنر، ہر فن، ہر چیز ہم نے سیکھ لی، لیکن قرآن کریم کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ 90% مسلمان نمازی، روزہ دار، تہجد والے، راتوں کو اٹھنے والے، وہ بھی قرآن کریم کے مفاہیم کو نہیں جانتے۔ 40 سال سے، 70 سال سے، 60 سال سے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے کیا مخاطب ہے۔ آخری 10 سورتوں کا بھی ترجمہ نہیں آتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ حالانکہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، ہر جگہ ناس، قل اعوذ برب الفلق، یعنی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پوری کائنات میں نظام عالم قرآن کا ہوگا، قرآن پھیلایا جائے گا، پڑھا جائے گا، لیکن مسلمان قرآن کریم کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا اس مسلمان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے اس کائنات میں، ہماری ذلتوں کا سب سے بڑا سبب قرآن کو نہ سمجھنا، ہمارے رزق میں برکت کا نہ ہونا قرآن کی وجہ سے، ہماری اولاد کا نافرمان ہونا قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، گھروں کے اندر بے برکتی کا ہونا قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، یہ نہیں فرمائیں گے یا اللہ اس نے اپنے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی تھی، یا اللہ اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی، یا اللہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یا اللہ یہ مسجد میں نہیں آتا تھا، یا اللہ یہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اس بات کی شکایت ہوگی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، میری اس قوم نے، ان لوگوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، آپ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ 80% مسلمانوں کی عورتیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی، جو تھوڑی بہت ہے وہ قرآن پڑھ لیتی ہے لیکن جانتی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا صرف،
قرآن برکت کے لیے نہیں آیا کہ اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کے اونچی جگہ پر رکھ دیا جائے. قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن فہم کے لیے ہے، قرآن عمل کے لیے ہے. ہاں آپ اپنی ذات میں تاجر ہوں گے، آپ وکیل ہوں گے، آپ جرنلسٹ ہوں گے، آپ جج ہوں گے، آپ بیوروکریٹ ہوں گے، سب چیزیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیں مقام قرآن کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے آدمی، سب سے زیادہ معزز قرآن کریم کو اٹھانے والے، قرآن کریم کو سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے. یہ جو ابھی ہم پٹ رہے ہیں نا مسلمان، ابھی جو مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، جو مشکلات میں ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، وہ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے. اس کی ایک ہی بیسک اور بنیاد ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات اور معانی اور مفاہیم کو چھوڑ دیا. ہر چیز آتی ہے ہمیں، ہر علم آتا ہے، ہر ہنر، ہر فن، ہر ڈھنگ آتا ہے، لیکن نہیں آتا تو قرآن کا علم نہیں آتا. قرآن نہیں آتا تو ہمیں قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ نہیں آتا، نہیں آتا تو ہمیں تبت یدا ابی لہب وتب کا معنی نہیں آتا، نہیں آتا تو ہمیں لإیلاف قریش کے مفاہیم کا علم نہیں. ہاں یاد رکھیں اس وقت تک مسلمان پٹتے رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے، مصائب اور تکلیفوں کا شکار ہوں گے، جب تک وہ اس قرآن کو اپنے سینے سے نہ لگا لیں، جب تک قرآن کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہو، جب تک قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا نہ شروع کر دیں. اب بھی وقت ہے، پلٹ آئیں اللہ کے احکامات کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی طرف آئیں. یاد رکھیں جب آپ نے قرآن سیکھنا اور سمجھنا شروع کر دیا تو اللہ آپ پر نصرتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ آپ پر فتوحات کے دروازے کھول دے گا، اللہ برکتوں اور رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے آپ پر کھول دے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.